آج حضرت علی کے نام پر آپ لوگ خوب ابھرنا چاہیے، لیکن حضرت علی کیا دڑمنڈا تھے؟ معاذ اللہ، حضرت علی کے چہرے پہ ایسی داڑھی تھی کہ ایک دفعہ 9 یہودیوں نے صرف حضرت علی کی داڑھی دیکھ کر اسلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ 9 یہودی مسلمان ہو گئے تھے صرف حضرت علی کی داڑھی دیکھ کر، اور آج یہ علی علی کہنے والے داڑھی چھلا رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم کا چاند نکلنے والا، کبھی آپ نے سوچا کہ یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ مرید ہو جاتے، جیسے ہم سب مرید ہوئے تھے، اسے پیر صاحب آئے ہاتھ پر ہاتھ دھرائے کے کر نماز نہ چھوڑ بے، نماز نہ چھوڑ بے، داڑھی نہ بنوئی بے، داڑھی نہ بنوئی بے، سب تئی کیلے ہیں، اور پیر صاحب چلے گئے، سب ختم، نہ چہرے پہ داڑھی آئی، نہ نماز پڑھی، نہ کچھ نہ۔ ایسے امام حسین بھی رکھ لیتے معاذ اللہ، لیکن نہ، انہوں نے یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیا۔ کیوں؟ یزید نے امت محمدیہ میں سب سے پہلے مسلمانوں میں داڑھی بنوائی، سب سے پہلے۔ حضرت علامہ عبد القادر کھتری علیہ الرحمہ، خلیفہ حضور سید العلماء ماہرہ شریف، انہوں نے عاشورہ میں بیان کیا، چور گلی میں، چور بازار ہے نا بمبئی میں، چندی گلی میں تقریر فرماتے تھے۔ عاشورہ کے روز حضرت نے بتایا کہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے داڑھی مڈانے والا کون ہے؟ فرماتے ہیں وہ سب سے پہلا داڑھی بنانے والا یزید ہے، کہ جب تخت پر بیٹھا تو داڑھی تھی، بیٹھتے ہی بیٹھتے دربار سجایا، لوگوں سے کہا ہے لوگوں گواہ ہو جائے سنت کو مٹانے والا پہلے میں ہوں۔ مادے نماز کو چھوڑا، اسی لیے امام حسین نے یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیا۔ اے لوگوں، اگر داڑھی بنوایا نماز نہ پڑھی تو چاہے جتی فاتحہ کرا ڈارو محرم میں، چاہے جتی بڑی تعزیہ رکھ لو، لیکن حسین تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ جب یزید سے راضی نہیں ہوئے، مدینہ چھوڑ دیا، مکہ چھوڑ دیا، کربلا میں جا کے شہید ہو گئے، لیکن یزید کے ہاتھ پہ رکھنا گوارا نہ کیا ہاتھ، تو آپ سے کب خوش ہوں گے؟ وہ کافر تھوڑی تھا، یزید کافر نہیں تھا، کلمہ پڑھتا تھا، قرآن بھی پڑھا تھا، مسلمان تھا، صحابی کا لڑکا تھا۔ آپ کو تو کوئی نسبت نہیں، نہ آپ صحابی کی اولاد ہو، نہ اس طرح وہ زمانہ ہے، لیکن پھر بھی داڑھی نہیں رکھایا، نماز چھوڑا، تو امام حسین نے اس سے ملنا گوارا نہ کیا۔ تو اے لوگوں، تم بھی چاہتے ہو کہ ہماری فاتحہ قبول ہو محرم کی، تو چہرے پہ داڑھی رکھا لو، نمازیں پڑھ لو، انشاءاللہ حسین بھی راضی ہوں گے، علی بھی راضی ہوں گے، اہل بیت بھی راضی ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وضو بنایا کرو، استنجے سے آؤ، پیخانہ کر کے آؤ تو وضو بنا لو، اس کا جانتے ہو کتنا بڑا ثواب ہے۔ حضرت بلال سے ایک دن حضور نے فرمایا تھا، مالی یا بلال، اے بلال مجھے کیا ہوا؟ قد وجدت خشخشتک فی، قد وجدت خشخشتک امامی فی الجنہ۔ اے بلال، جب معراج کی رات میں جنت میں گیا تو اپنے آگے تمہارے پیروں کی کھٹ کھٹ کی آواز میں پاتا تھا۔ ذرا بول دو سبحان اللہ یار۔ اے بلال، جب معراج کی رات میں جنت میں گیا تو کہتے قد وجدت خشخشتک، میں تمہارے کھٹ کھٹ کی آواز پاتا تھا، امامی فی الجنہ، اپنے آگے آگے جنت میں۔ اے بلال، کون سی نیکی تمہارے پاس ہے کہ جب میں جنت میں گیا تو تم میرے آگے آگے چل رہے تھے؟ کون سی نیکی ہے؟ تب حضرت بلال نے کہا تھا، یا رسول اللہ کوئی نیکی نہیں ہے، ہاں اتنا ضرور کرتا ہوں کہ جب پاخانہ پیشاب کر کے آتا ہوں تو وضو بنا لیتا ہوں، اور وضو بنانے کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں، اس خوشی میں کہ اے پروردگار تو نے مجھے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتا۔ تو حضور فرماتے ہیں بلال، یہی تمہاری نیکی ہے کہ اس نیکی کی بنیاد پہ تم جنت میں میرے آگے آگے تھے؟ پتہ چلا کہ انسان استنجا پیخانہ کے بعد
وضو بنا لے اور وضو کر کے 2 رکعت نماز اس شکرانے میں پڑھ لے کہ اے اللہ مجھے تو نے وضو کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو حضرت بلال کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اس وضو و نماز کی برکت سے ہمارا آپ کا داخلہ جنت میں ہوگا۔ لیکن آج وضو بناتے ہم نے تو دیکھا بوڑھے ہو جاتے اور انہیں وضو بنانا نہیں آتا، پانی لے اسے ایسے ایسے کہتے کہ ایسے ایسے کرے، ایسے ایسے کرنے سے وضو نہیں ہوتا۔ جب تک آپ پانی یہاں پہ ڈالو نا، یہاں سے لے کے یہاں تک پانی بہہ نہ جائے، یہ داڑھی کے نیچے یہ سب بھیگ جائے، تب وضو ہوگا۔ ایسے ایسے گزرتے ہیں، کوہنیاں سوکھی رہتی، تو جب آپ کا وضو ہی نہیں تو آپ کی نماز کیسے ہوگی؟ اس لیے وضو کیا کرو، وضو نماز کی کنجی۔ پھر آگے سرکار فرماتے وَالصَّلَاةُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ، اور نماز جنت کی کنجی ہے، بغیر نماز کے ہمارا داخلہ جنت میں نہیں ہوگا۔ اس لیے اے لوگوں، اپنے نبی سے اگر محبت ہے تو نبی کی سنتوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ آج آپ ایک شکرانے کی محفل میں بیٹھے ہیں، دیکھیے میاں بیوی کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت کے حاکم ہیں، مرد پر ضروری ہے کہ وہ اپنے محکوم کا خیال رکھے۔ مرد کو اللہ نے حاکم بتایا، عورت کو محکوم۔ حاکم ہے مرد، اس کا درجہ کتنا بلند ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک اعرابی سے سرکار نے فرمایا کہ تو ایمان لیا، تو کہا آپ کون ہیں؟ تو حضور نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس گنوار نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں نا تو سامنے پیڑ لگا ہے، اس پیڑ کو بلاؤ، اگر آپ کے بلانے پر آ جائے تو میں مان لوں گا کہ آپ رسول ہو۔ حضور نے اشارہ فرمایا پیڑ کی طرف، تو پیڑ ہلا اور جڑ سمیت اکھڑ کے نبی کریم کے پاس آیا اور اپنی شاخوں کو، ٹہنیوں کو نبی کے قدموں میں جھکا دیا۔ تو جو حضور کے صحابی ساتھ میں تھے ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں کو حکم دے دو کہ ہم لوگ بھی آپ کو سجدہ کریں۔ کہا کیوں؟ کہا جب پیڑ آپ کو سجدہ کر رہا ہے تو ہم لوگوں کو تو زیادہ حق ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ اجازت مانگی تھی، اعلیٰ حضرت فرماتے اسی کو کہ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، اور روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ جب صحابہ نے نبی سے سجدے کی اجازت مانگی تو حضور نے فرمایا میرے صحابہ، اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا اگر دنیا میں جائز ہوتا لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ، تو میں عورتوں کو حکم دے دیتا أَن يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ، کہ عورتیں اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دے دیتا کہ عورتیں صبح شام اپنے مردوں کا سجدہ کریں۔ پتہ چلا کہ مردوں کا اتنا بڑا درجہ کہ اگر غیر اللہ کی عبادت جائز ہوتی تو اللہ عورتوں کو حکم دے دیتا کہ تم مردوں کی عبادت کرو۔ اس لیے ہماری ماں بہنوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ایک صحابیہ بارگاہ نبی میں پہنچی، کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے شوہر کے بدن میں اتنا بڑا پھوڑا ہے اور اتنی بدبو آتی اس پھوڑے سے کہ جس گھر میں میرے شوہر لیٹتے اس گھر میں رہا نہیں جاتا۔
اے اللہ کے رسول کیا ایسی حالت میں دوسرے گھر میں سو سکتی ہوں؟ حضور ناراض ہوئے، فرماتے ہیں تم دوسرے گھر میں سونے کے لیے اجازت لے رہی ہو؟ جاؤ تم اپنے شوہر کے پھوڑے کو اپنی زبان سے چاٹو اور اس وقت تک چاٹتی رہو جب تک کہ تمہارے شوہر کے بدن کا پھوڑا ٹھیک نہ ہو جائے۔ تم دوسری جگہ سونے کی اجازت مانگ رہی ہو؟ اب اس کا مطلب سوچو، نئے کی جائیں چاٹیں، چاٹنے کے مطلب یہ ہے کہ تم جاؤ اپنی شوہر کی خدمت کرو، شوہر کے ساتھ رہو، تم دوسرے گھر میں جانے کی اجازت مانگ رہی ہو۔ سرکار آگے فرماتے ہیں ام سلامتا قالت قال رسول اللہ، ام سلمہ سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایما امرات ماتت، جو عورت مر گئی وزوجها عنها راض، اور اس کا شوہر اس سے دنیا میں راضی رہا، فدخلت الجنہ، تو عورت جنت میں داخل ہوگی۔ اس لیے مردوں کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے، عورت کو چاہیے کہ اپنے مرد کا احترام کرے، لیکن آج معاملہ ہے گڑبڑ، حاکم کی شان مرد میں نہیں، بیاہ کری ہیں اور مہر بدہی ہیں منمانی، تکہ جب مہروا کے کمرہ میں یہاں جائیں پہلی رات میں تو مہر کے روپیہ لے کے نہ جائیے، 100 روپلی کے رسگلہ لے کے جائیے، تکہ وہاں جائیے سلام کری ہیں، اتنی زور سے سلام کری ہیں، لاگت ہے حاتم تائی کا لات مارے دیتے، بہت بڑے سخی، وہاں جائیں سلام کرے کے بعد کہیں تنی معاف کہہ دو، کہیں معاف کہہ دو، اب وہاں بیچاری سوچت ہے یا اللہ یوں مرد ہو، پہلی رات میں معافی مانگت، کاہے معافی مانگت ہے کہ مہر معاف کر دو، مہر معافی مانگتے ہیں۔ جو حاکم ہوتا ہے وہ رعایا سے معافی نہیں مانگتا، پہلی رات میں کہتے معاف کر دو، بورتیوں جان جاتے کہ مرد نہیں ہے، اگر مرد کی شان ہوتی تو پہلی ملاقات میں معافی مانگتا، ہوئے سے وہ سوچ لیتے مرد نہیں مہرا ہے بھی کا لتیائے رہو، اسی لیے زندگی بھر عورتیں لتیاتی رہتی ہیں۔ اللہ نے حاکم بنایا تھا اور آپ مہر کی معافی مانگ کر کے آپ نے اپنی عزت کو خاک میں ملا دیا۔ معافی نہ مانگو، مہر ادا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنی بیوی کے مہر کو ادا نہ کیا تو زندگی بھر گویا اس نے زنا کیا، اور قیامت کے دن میاں بیوی دونوں زانی کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے حاکم بنایا تو حاکم کا خیال بھی کرو کہ اللہ نے میں حاکم بنایا، بیوی کے حقوق کو پورا کرو۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ صبح ہوئے تو مہروس کے اتنی 10 روپیہ ہوئے تو لاؤ دے دے، جا اپنے اماں سے اتنی مانگ لاؤ، اپنے میکے سے مانگ لاؤ۔ یہ بتاؤ یہ حاکم کی شان ہے کہ تم نے بیوی سے پیسے منگوا رہے ہو میکے سے، کہ وہ اپنے میکے سے پیسہ مانگ کر کے تب تم کو دے؟ تم نے نکاح میں وعدہ کیا ہے کہ اتنا مہر دوں گا علاوہ نان و نفقہ کے، اس لیے اے لوگو ایسی باتیں نہ کرو کہ بیوی سے خرچ مانگو۔ بہت سے بدتمیز تو ایسے ہیں کہ نشیڑی ہو جاتے تو بیوی کا زیور بیچ لیتے، بیوی کو مارتے تب وہ میکے سے مانگ کے لا کے دیتی ہے۔ تم نے اپنے مرتبے کو نہیں سمجھا، اپنا وقار نہیں جانا۔ بیوی کے زیور کو نہ بیچو۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے زینت رکھا ہے، اور زینت ہوتی ہے زیوروں سے، اس لیے اللہ توفیق دے تو بیویوں کو زیور دو، لیکن حسب حیثیت دو۔ زینت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سونے کا ہار تھا۔ جب حضرت خدیجہ کی
بڑی لڑکی زینب کی شادی اللہ کے رسول نے کیا تو زینب کی شادی میں حضرت خدیجہ نے اپنا سونے کا ہار اتار کر زینب کو پہنا دیا. زینب کو سونے کا ہار رسول اللہ نے عطا فرمایا تھا. آپ سے بھی ہو سکے تو اپنے بچیوں کو دو، میرے نبی نے دیا ہے. لیکن زمانے اسلام سے پہلے زینب کی شادی ابو العاص سے ہو چکی تھی. جب اسلام آیا تو زینب نے کلمہ پڑھ دیا، لیکن زینب کے شوہر نے کلمہ نہیں پڑھا اور سرکار کا دشمن بن گیا. سرکار نے فرمایا ابو العاص یا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ اور یا تو میری بیٹی زینب کو طلاق دے دو، چھوڑ دو. لیکن اتنے سخت تھے وہ، انہوں نے کہا سنو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا نہ تو میں ایمان لاؤں گا اور نہ تمہاری بیٹی کو چھوڑوں گا. یہاں تک کہ ایک جنگ میں سرکار سے لڑنے کے لیے بھی پہنچ گئے. اللہ کی مرضی کی زینب کے شوہر اسی جنگ میں گرفتار ہو گئے میرے نبی کے ہاتھوں، اور گرفتار ہو کر مدینہ آئے. کہا محمد رہائی کر دو، چھوڑ دو. سرکار نے فرمایا ابو العاص فدیہ دو، ڈنڈ. کہا میرے پاس کچھ نہیں. کہا فدیہ دو گے تو رہائی ملے گی. حضرت زینب کو مکہ میں پتہ چلا کہ میرے شوہر میرے ابو کے ہاتھوں میں گرفتار ہو گئے ہیں اور حضور فدیہ مانگ رہے ہیں. تو زینب کے شادی میں جو ہار ملا تھا وہ یہ سونے کا ہار حضرت زینب نے مکہ سے مدینہ بھیجا سرکار کے پاس اور کہلا بھیجا کہ میرا ہار لے لو اور میرے شوہر کو رہا کر دو. جب حضرت زینب کا ہار میرے نبی کے ہاتھوں میں مدینے میں پہنچا تو حضور دیکھ کے رونے لگے. جب رونے لگے تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ اس ہار کو دیکھ کے رو رہے ہیں. تو سرکار نے فرمایا مجھے اپنی بیوی خدیجہ کی یاد آ گئی. خدیجہ کا ہار تھا. زینب کی شادی جب کیا تھا میں نے تو خدیجہ نے اپنا ہار زینب کو عطا کیا تھا. آج وہی ہار زینب نے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے فدیہ میں بھیجا ہے. مجھے دیکھ کر خدیجہ کی یاد آئی، میں رو پڑا. اے میرے صحابہ، اگر تم لوگ چاہو تو یہ ہار بھی واپس کر دو اور ابو العاص کو ایسے ہی چھوڑ دو. سٹھیانہ کے لوگ ہوتے تو کہتے نہ ہی بٹیا داماد کے معاملہ کچھ نہ چلی، فدیہ دیں تو آزاد ہو. لیکن ماشاء اللہ صحابہ کتنی محبت کرتے تھے نبی سے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول جو کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں. سرکار نے وہ ہار ابو العاص کو دیا، کہا یہ ہار بھی لے جاؤ اور تمہیں رہا کیا جا رہا ہے. جب سرکار نے ہار بھی دیا، رہا بھی کر دیا، تب ابو العاص کے دل پر اثر پڑا، رونے لگے، کہنے لگے اے محمد خدا کی قسم آپ جیسا رحم و کرم والا انسان میں نے اس روئے زمین پہ نہیں دیکھا، کہ زندگی بھر آپ کی برائی کیا، آپ سے لڑنے کے لیے میدان جنگ میں آیا، آپ کے ہاتھوں میں گرفتار بھی ہو گیا، لیکن آپ کے رحم و کرم کا یہ عالم کہ آپ ہار بھی واپس کر رہے ہو، رہا بھی کر رہے ہو. خدا کی قسم میں دل سے گواہی دیتا ہوں کہ آپ کی نبوت بھی سچی ہے، آپ کی رسالت بھی سچی ہے. کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی کے بڑے داماد ابو العاص کو ایمان کی دولت ملی تو نبی کے اخلاق اور نبی کے رحم کی بنیاد پہ ملی. اے لوگوں، اس لیے عورتوں کو زیور دو تو کوشش کرو کہ بکے نہ، اس لیے کہ جب زیور بکتا ہے تو عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے. تم حاکم ہو، ان کا خیال کرو. عورتیں بھی اپنے مردوں کا خیال کریں، اس لیے کہ خوش نصیب عورت وہ ہے جو اپنے مرد کے دکھ درد کا حامی ہو
اور دکھ درد میں وہ عورت شریک رہے۔ صحابہ کرام کی زندگی، انبیاء کی زندگی ہمارے آپ کے لیے نمونے عمل ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی بی بی رحمت جو حضرت یوسف کی لڑکی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی لڑکی حضرت ایوب کے نکاح میں تھی، اور جب حضرت ایوب کے بدن میں کچھ بیماری آئی تو بستی والوں نے حضرت ایوب کو نکال دیا تھا کہ آپ بستی میں نہیں رہ سکتے، یہ بیماری پھیلے گی، معاذ اللہ۔ ایک نبی کو نکال دیا بستی سے، کہا جنگل چلے جاؤ۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام جب جنگل میں گئے تو بی بی رحمت نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس دکھ درد میں حضرت بی بی رحمت ایوب کے ساتھی بنی رہی، لیکن اللہ تعالی کے فیصلے پر جب کوئی بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ اپنی نعمتیں کیسی دیتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اپنے پر سے چشمہ کھودا، پانی ابلا، حکم ہوا ایوب نہا لو۔ ایوب علیہ السلام نہائے تو اللہ کے کرم سے اللہ نے انہیں شفا عطا فرمایا، صحت عطا فرمائی۔ پھر بی بی رحمت کے ساتھ وطن تشریف لائے۔ پتہ چلا کہ اچھی عورتیں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کے دکھ میں بھی ساتھ میں رہتی، اس لیے کہ حدیث پاک میں اس طرح کی روایتیں بہت آئی ہیں۔ آپ جب مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اس لیے حکم ہے کہ نکاح کرو۔ نکاح نسل انسانی کے بڑھنے کا ذریعہ ہے، اور نکاح کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ حضور فرماتے یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ، تم میں جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہو، فلیتزوج، تو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔ کیوں؟ فإنہ یغض للبصر، اس لیے کہ نکاح یہ انسان کی آنکھوں کو جھکا دیتا ہے۔ جب انسان نکاح کر لیتا ہے تو اس کی نگاہیں کسی کی ماں بہن پر غلط نہیں اٹھتی ہیں۔ دوسرا فائدہ میرے نبی فرماتے ہیں وَيَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور نکاح وہ چیز ہے کہ انسان کی شرمگاہ کو زنا سے بچا لیتا ہے۔ انسان زنا سے بچتا ہے نکاح کی وجہ سے، اور انسان کی نگاہیں دوسری کی ماں بہن پر نہیں اٹھتی نکاح کی وجہ سے۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا نکاح کرو، نکاح میری سنت سے ہے۔